بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے آج کی تھوڑی سی گفتگو ہے کہ مدارس رجسٹریشن کا بہت بڑا ایشو جو بن گیا تھا، بہت بڑا ایک تنازعہ جو بن چکا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو چکا ہے، اور یہ مسئلہ مولانا فضل الرحمان اور اتحاد تنظیمات مدارس اور وفاق المدارس العربیہ کی خواہش کے عین مطابق حل ہو چکا ہے۔ مطلب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو چاہ رہے تھے، اتحاد تنظیمات مدارس کی کا جو موقف تھا، اور وفاق المدارس العربیہ خاص طور پہ جو ان کا موقف تھا، اس کو مان لیا گیا ہے۔ یہ پوائنٹ ذرا ذہن میں اچھے طریقے سے رکھ لیں۔ اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے یہ سوسائٹیز ترمیمی ایکٹ 2024 سوسائٹیز ترمیمی ایکٹ 2024 جس کے اوپر انہوں نے سگنیچر پہلے نہیں کیے تھے، اس کے اوپر انہوں نے بالآخر سگنیچر کر دیے ہیں، سائن اپنے دستخط انہوں نے کر دیے ہیں، اور قومی اسمبلی نے اس کا باقاعدہ گزٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور یہ فوری طور پر اس کے اوپر اب عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے تحت ہوگا کیا، یہ ترمیمی ایکٹ ہے کیا، اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ مدارس کے اوپر جو شرط تھی گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی کہ جو شرط لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مدارس محکمہ تعلیم میں رجسٹرڈ ہوں گے، اب مدارس کے لیے یہ شرط ختم ہو چکی ہے۔ یعنی کہ اب مدارس کے اوپر یہ جو شرط لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ صرف اور صرف محکمہ تعلیم میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں گے، اب مدارس اس سے باہر آ چکے ہیں، ان کے لیے اب یہ شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اب دینی مدارس جو ہیں وہ چاہیں، اب دو آپشنز ان کے پاس ہیں، محکمہ تعلیم والی ان کے اوپر جو شرط تھی وہ ختم ہے، دو آپشنز ہیں ان کے پاس۔ وہ چاہیں تو مذہبی تعلیم کے ڈائریکٹوریٹ جنرل میں خود کو رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں، نمبر ایک، مذہبی تعلیم کے ڈائریکٹوریٹ جنرل میں خود کو رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، اور اگر وہ چاہیں تو وزارت صنعت و تجارت میں، ٹھیک ہے جی، وزارت صنعت و تجارت میں وہ خود کو رجسٹرڈ کرائیں، یا تو مذہبی تعلیم کے ڈائریکٹوریٹ جنرل میں وہ خود کو رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں اگر چاہیں، اور اگر چاہیں تو وہ وزارت صنعت و تجارت میں خود کو رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں۔ مطلب کہ محکمہ تعلیم میں رجسٹرڈ ہونے کی جو شرط تھی ان کے اوپر اس کو ختم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ہمارے جو دینی مدارس ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو سروسز ہیں، وہ پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ مطلب کہ ایسا کام، ایسی خدمات، جو خدمات ہمارے دینی مدارس پیش کر رہے ہیں، دے رہے ہیں پاکستان میں، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ مطلب کہ کروڑوں سٹوڈنٹس ہیں جو کہ ان دینی مدارس میں ایک تو پہلے نمبر پہ فری ایجوکیشن، یعنی کہ بالکل فری ایجوکیشن وہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو رہائش اور خوراک بھی مدارس کی طرف سے فری فراہم کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اگر یہ کہا جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اس وقت کا ایک طرح سے رفاہی کام ہو رہا ہے، اور این جی اوز کی طرز پہ، یعنی کہ کوئی پیسہ نہیں لیا جا رہا۔ اور پاکستان میں عام طور پہ جتنے مدارس ہیں یہ حکومتی سرپرستی کے بھی، مطلب کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر، گورنمنٹ کو اب اگر ہم کمپیریزن کریں تو یونیورسٹیز کے ساتھ یا کالجز کے ساتھ، سکولز کے ساتھ، تو وہاں پر بہت بڑا ایک بجٹ گورنمنٹ لگاتی ہے ان اداروں کے اوپر، جو گورنمنٹ بذات خود رن کر رہی ہے۔ کروڑوں اربوں کی بلڈنگز ہوتی ہیں، پھر ان کے سیلریز کی اگر آپ ریشو نکال لیں تو مدارس کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر گورنمنٹ زیرو انویسٹمنٹ کر رہی ہے، لیکن کروڑوں سٹوڈنٹس وہاں پر اور بہترین رزلٹس دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو یونیورسٹیز میں بچے جو مدارس کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے ایگزام میں، کالجز کے ہمارے بورڈز میں جو بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لوور بورڈ میں جو بچے وہاں پر پوزیشنز لے رہے ہیں، اس مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ان کا جو تعلیمی ڈھانچہ ہے یا ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ بھی بہترین ہے۔ تو آخر میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے اس میں ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ہماری مذہبی تعلیم کا، جس کو ہمارے دینی مدارس سپورٹ کر رہے ہیں، جس کو ہمارے دینی مدارس اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کو بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح سے یہ گورنمنٹ نے اچھا ڈیسیجن لیا ہے کہ سوسائٹیز ترمیمی ایکٹ میں زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے
اس بل کو پاس کر لیا ہے، منظور کر دیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ قومی اسمبلی نے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اس کا گزٹ جاری کر دیا ہے، اور فوری طور پہ اب اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دینی مدارس کو سپورٹ کرنا چاہیے، بجائے کہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو جو ہم دے سکتے ہیں ان کو سپورٹ کر پچھلے چند سالوں میں، یعنی کہ اگر 3 4 5 سالوں کی اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو یہ ایک انٹرنیشنل ایک پلاننگ کے تحت یہ کوشش کی گئی مختلف جو لوبیز کی طرف سے کہ مدارس کو خدا نخواستہ ٹیررزم کے ساتھ جوڑنے کی کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمیں اس کو بھی بھرپور طریقے سے کلیئر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے دنیا کو، یعنی کہ اس کا جو پوزیٹیو آسپیکٹ ہے ہمارے دینی مدارس کی جو خدمات ہیں ان کو باہر لے کے آنا چاہیے، ان کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ تو کروڑوں سٹوڈنٹس کو جو غریب فیملی سے جن کا تعلق ہے یا متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو یہ فری ایجوکیشن دے رہے ہیں، فری رہائش دے رہے ہیں، فری خوراک دے رہے ہیں۔ تو دہشت گردی کیوں ان کے اوپر لگانے کی، ان کے اوپر ٹھونکنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ تو اس کو باہر ان کا پوزیٹیو جو آسپیکٹ ہے، پوزیٹیو جو ان کا چہرہ ہے اس کو دنیا کے سامنے احیا کرنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے۔ تو مجھے آخر میں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔